کلاس 10 آج ہم سبق پڑھیں گے قصہ میاں ایٹم کا۔ یہ جناب شاہد اختر خان صاحب کا لکھا ہوا سبق ہے۔ بچوں میں خاص طور پر اپنے ملک سے محبت کرنے کے لیے اور ملک کی قدر و منزلت کو آگے بڑھانے میں، ملک کی فلاح و بہبودی میں کام آنے والی چیزوں کے لیے یہ سبق ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جسے ہم زیادہ تر سائنس میں پڑھا کرتے ہیں۔ میں کئی دن سے ایک مضمون لکھنے کی فراق میں تھا، لیکن کوئی موضوع میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے بڑا الجھن تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد بھی جب کوئی موضوع میرے ذہن میں نہ آیا تو میں مایوسی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ یہ مصنف صاحب کے اپنے خیالات ہے کہ انہوں نے کچھ لکھنے کی سوچی، لیکن ان کے ذہن میں مضمون نہیں آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے آنکھ بند کر کے سوچا مضمون کے بارے میں۔ آنکھیں بند کرتے ہی عالم خیال میں جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرفضا مقام پر ایک محفل جمی ہوئی۔ عالم خیال یعنی خیال کی دنیا میں، خیال کے عالم میں انہوں نے کیا دیکھا، ایک پرفضا یعنی فضاؤں سے بھری ہوئی محفل سجی ہوئی ہے۔ میں بھی چپکے سے جا کر بیٹھ گیا اور سے جو دیکھا تو اگلے پچھلے بہت سارے مشہور سائنسداں جمع تھے۔ سائنسداں، ویگیانک، سائنٹسٹ، اور ایک بزرگ سائنسداں میاں ایٹم کی کہانی سنا رہے تھے۔ ایک بزرگ سائنسدان، ایک سب سے بزرگ جو سائنسداں تھے، سب سے پرانے جو ویگیانک تھے، وہ ایک کہانی سنا رہے تھے، اور وہ کس کی تھی؟ میاں ایٹم کی۔ کہانی بڑی مزیدار، دلچسپ اور حیرت انگیز تھی۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو میں نے کھڑے ہو کر پوچھا، صاحبوں، اگر اجازت ہو تو میں یہ کہانی اپنے عزیز طلباء کو سنا دوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو تو میں یہ کہانی جو ہے یہ اپنے طلباء کو سنا دوں، یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہانی سنا دوں۔ سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولے، اچھا ماسٹر صاحب ہے۔ ارے صاحب، بڑی خوشی سے اجازت ہے۔ آج سے ہزاروں سال بلکہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی بات ہے، جب یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی دنیا میں کچھ بھی جب موجود نہیں تھا، بس ایک خدا تھا۔ اس نے کہا کن، اور میاں ایٹم پیدا ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں سال بعد خدا نے پھر کہا کن، اور یہ زمین و آسمان پیدا ہو گئے۔ اس کے ہزاروں لاکھوں سال بعد خدا نے حضرت انسان کی تخلیق کی اور زمین پر بھیج دیا کہ جاؤ میاں، ہم نے زمین تمہیں سونپی، کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ خبردار، ہمیں بھولنا مت، ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے رہنا۔ افلا یتدبرون القرآن، آخر تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا، سارے عالم کو بنایا، ساری فضا کو بنایا، خدا نے سارے چیزوں کے تخلیق کر دی اور انسان کو زمین پر بھیجا، تو انسان کے لیے کیا احکامات نازل فرمائے کہ آپ کھائیے پیجیے موج اڑائیے، ساتھ ہی ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے رہیے، خدا کی حمد و ثنا کرتے رہیے۔ اگر تم خدا کی حمد و ثنا نہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے باعث بے برکتی ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی تخلیق کی ہے، جن جن چیزوں کو بنایا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر کرو، تدبر اختیار کرو۔ لیکن یہ حضرت انسان جب دنیا میں تشریف لائے تو اتنے بڑے بے وقوف تھے کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ یعنی کہ کس قدر انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میاں انسان کپڑے تک پہننا نہیں جانتے تھے، یعنی انسان ننگ دھڑک پیدا ہوتا ہے، اسے کپڑے پہننے کا بھی شعور نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر گھوما کرتے تھے اور جو مل جاتا تھا اس سے کچا ہی کھا جاتے تھے۔ آگ تک جلانا نہ آتا تھا، حد تو یہ ہے کہ بولنا تک نہ جانتے تھے۔ پھر بھلا میاں ایٹم کو کیا خاک پہچانتے کہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یعنی کہ جب وہ انسان کپڑے تک پہننا نہیں آتا تھا تو وہ ایٹم کے بارے میں کیا جانکاری حاصل کر سکتے تھے؟ بیچارے میاں ایٹم بہت دنوں تک اپنے گمنامی پر کڑتے رہے۔ آج سے کوئی 3000 سال پہلے یونانیوں نے میاں ایٹم کو کھوج ہی نکالا۔ ایک صاحب تھے دیمرق اطیس، انہوں نے کہا اگر ایک چیز کو توڑتے جائیں توڑتے جائیں توڑتے جائیں توڑتے جائیں، اوفو کب تک توڑتے جائیں؟ ارے صاحب بس توڑتے جائیں تو آخر میں ایک ذرہ ملے گا،
یعنی بہت باریک ریشہ ملے گا، بہت باریک ذرہ ملے گا جسے مزید توڑنا کسی بھی طرح ممکن نہ ہوگا، اور یہی ذرہ ہیں ہمارے میاں ایٹم جن کی کہانی ہم سنا رہے ہیں۔ یعنی کہ یونانی سائنسدانوں نے سب سے پہلے اسے کھوجا، جن میں دیمرق 21 جو تھے انہوں نے سب سے پہلے اس کی کھوج کی، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو اتنا توڑتے جاؤ، اتنا توڑتے جاؤ، اتنا توڑتے جاؤ کہ اس سے سب سے باریک جو حصہ نکلے گا جسے دوبارہ توڑا نہ جا سکے، جس کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکے، اسی کو میاں ایٹم کا نام دیا گیا ہے۔ میاں ایٹم بڑے خوش تھے کہ آخر انسان نے ہمیں پہچان ہی لیا، اب ہمارے عروج کا زمانہ آیا، مگر یہ حضرت اتنے چھوٹے تھے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی دکھائی نہ دیتے۔ یعنی کہ اب ایٹم جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اب میری پہچان زمانے میں ہو جائے گی، اب مجھے روشناس کر لیا جائے گا، مجھے زمانے میں پہچان لیا جائے گا، لہذا وہ بڑے خوش ہوئے۔ لیکن سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ یہ تو سب سے باریک حصہ ہے نا، انہیں کون دیکھ پاتا، کس کی آنکھ اتنی زیادہ میگا پکسل کی ہے کہ وہ اسے دیکھ پائے۔ لہذا انسان نے جھنجھلا کر کہا، میاں بھاڑ میں جاؤ، ایسا بھی کیا کہ دکھائی نہیں دیتے، تم سے کون دوستی کرے۔ اور میاں ایٹم کو پھر بلا دیا گیا۔ تو پوچھو گے کہ آخر میاں ایٹم ایسے کتنے چھوٹے ہیں، تو بھائی میاں ایٹم واقعی بہت چھوٹے ہیں کہ سوئی کی نوک پر مزے سے لاکھوں ایٹم بیٹھ کر دعوت کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا باریک حصہ ہوگا، کتنا باریک کण ہوگا کہ ایک سوئی کی نوک پر بیٹھ کر کے لاکھوں کی تعداد میں یہ دعوت کھا سکتے ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ ابھی شاید تمہیں ٹھیک ٹھیک اندازہ نہ ہو کہ میاں ایٹم کتنے چھوٹے ہیں، تو سنو، میاں ایٹم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر 10 کروڑ ایٹم کی لائن بنائی جائے تو وہ صرف 1 سینٹی میٹر لمبی ہوگی۔ کب 10 کروڑ ایٹم کی جب لائن بنایا جائے تو وہ صرف 1 سینٹی میٹر لمبی ہوگی، جبکہ 10 کروڑ چیونٹیوں کی لائن 100 کلومیٹر لمبی ہوگی، اور اگر 10 کروڑ آدمی آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو یہ لائن 25,000 کلومیٹر لمبی ہوگی، اور اگر یہ 10 کروڑ آدمی گول گھیرا بنا لیں تو یہ گھیرا اتنا بڑا ہوگا کہ زمین اس کے بیچ میں سما جائے گی، اور اگر 1 میٹر لمبائی والے 10 کروڑ آدمی تلے اوپر کھڑے ہو کر دیے جائیں تو اتنے اونچے ہوں گے کہ ان کی برابری کے لیے 10,000 ہمالیہ پہاڑ اوپر تلے کھڑے کرنا پڑیں گے۔ اب دیکھیے کیلکولیشن کا کتنا زبردست مقابلہ کیا ہے یہاں پر اپنے مصنف صاحب نے، کہ چونٹیاں جو ہیں وہ کس قدر لمبی ہوں گی اگر ایڈ کیا جائے گا، انہیں جوڑا جائے، جبکہ ایٹم جو ہے وہ کس قدر ہوں گے، ان کی باریکیوں کا نشانہ کس قدر لگایا جا سکتا ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو لیکن میاں ایٹم واقعی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر میٹر کی برابر 50 کروڑ موتیوں اگر مٹر کے برابر 50 کروڑ موتیوں کا ہار بنائے تو وہ تقریباً 2000 کلومیٹر لمبا ہوگا، جبکہ 50 کروڑ ایٹموں کا ہار صرف انگوٹھی کی برابر ہوگا، اور اگر مٹر کے ایک کھوکھلے دانے میں ایٹم ٹھوس ٹھوس کر بھر دیے جائیں تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کو گننے کے لیے دنیا کے سارے آدمی تقریباً 6 ارب لگ جائیں تو 1000 جنم لے کر بھی انہیں نہیں گن سکتے، جبکہ ہر آدمی کی عمر 100 سال مانی جائے اور وہ سوائے گننے کے کوئی دوسرا کام نہ کریں، حالانکہ یہی آبادی صرف سال بھر میں دنیا کے سبھی پیڑوں کی پتیاں گن سکتی ہیں۔ اب شاید تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میاں ایٹم کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی سارے انسان اگر یکلخ جمع ہو جائے اور ان کو صرف 100 سال کی عمر مان کر کے انہیں گننے میں لگا دیا جائے، گننے میں مصروف کر دیا جائے، تب بھی وہ میاں ایٹم کو گننے میں اپنی زندگی پوری بسر کر دے اور پوری گنتی نہیں کر پائیں گے۔ تو بچوں یہ ہے سبق میاں ایٹم کا، اس کا اگلا حصہ جو ہے ہم کل پڑھیں گے، لہٰذا اس سبق کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں اور اس سبق کی نقل بھی کریں، ساتھ میں اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لوگ ایک مرتبہ یاد کریں۔